السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو میں نے دو آیات تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اپنی ساری خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو۔ اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جو نفس کی خواہش ہے اس کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاؤ۔ اپنے نفس کی پیروی نہ کرو۔ نفس کی پیروی کرنے والا بھی مشرک ہے، جیسے کہ شرک کرنے والا مشرک ہے، ایسے ہی نفس کی پیروی کرنے والا بھی مشرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں پہ تقویٰ، تتقون، اتقو، یہ ڈرنے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اسی لیے کیے ہیں تاکہ تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرو مسلمان ہو کے مرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان نہ ہو، تم مسلمان نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی مخاطب ہے۔ جہاں ناس ہوتا ہے وہاں اللہ رب العالمین مخاطب پوری دنیا کے لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خالص ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ تم اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہی ہے تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، اللہ کے خوف سے تمہارا بدن لرز جائے، دل کانپ اٹھیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بہت عزت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا مقام بہت بلند فرمایا ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے جنت ہے۔ اب جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ اب یہ ماہ رمضان گزرتا ہوا جا رہا، آخری اسرا شروع ہونے والا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے اس مہینے میں بھی نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں کھاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی صحیح سمجھ دے اور انہیں ہدایت دے، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، جیسے دوسرے لوگ اللہ سے ڈر رہے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین ڈرنے والوں کو ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ جن کی زندگی میں اللہ کا تقوی ہوگا وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے یہاں پر ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نظر میں سب سے عزت والا شخص وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، وہ عزت انہی کو اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ ہم چودھری صاحب ہیں، ہم فلانے صاحب ہیں، یہ نہیں چلے گی اللہ کے یہاں پر۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑا چودھری کون ہے؟ سب سے بڑا چودھری ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا وہی چودھری ہے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟
میرے دوستوں کہاں جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی جنتیں، اللہ کی جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، صرف مرنے کی دیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے سے زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ سے زیادہ صدقات خیرات کرو، غریبوں کو خوب صدقہ دو تاکہ وہ بھی اگلے سال تمہیں سے وہ بھی صدقہ دینے والے بن جائیں۔ یہ ہے صدقہ کرنے کا مطلب، وہ بھی صدقہ کرنے والے بن جائیں، انہیں اتنا مالدار کر دو، اتنا مالدار کر دو، اگلے سال وہ بھی صدقہ دینے والے بن جائیں۔ لیکن نہیں، صدقے میں بھی کٹوتی کی جاتی ہے، صدقے میں بھی کٹوتی کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ کرو، خوب خیرات کرو، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اپنی خوشیوں میں، عید آنے والی ہے، اپنی خوشیوں میں دوسرے غریبوں کو بھی شامل کرو۔ اور کیسے شامل ہوں گے؟ جب ہم ان کی مدد کریں گے، ان کے لیے ان کو پیسے سے، مال سے، جس طرح بھی ہو ان کو صدقہ دیں گے ہم، اور وہ اس صدقے کو لے کر ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کو کپڑے بناؤ، اپنی خوشی میں شامل کرو۔ کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اسے کھانے کے لیے راشن مہیا کرو، راشن دو ان کے لیے، تاکہ وہ بھی جس طرح ہم خوشیاں مناتے ہیں وہ بھی خوشیاں منائیں عید کے دن۔ اور عید کے خوشیوں میں شامل کرو ان لوگوں کو جو غریب ہیں، فقراء ہیں، شامل کرو ان کو۔ جو بیوائیں ہیں ان کا بھی خیال رکھو، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم ایک بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھو، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی بعید سب میں ہم دیکھیں کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ اس چیز کا حق ہے ان پیسے والوں پر کہ ڈھونڈے ہوئے ایسے لوگوں کون ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے ہمارے رشتہ داروں میں، کوئی ہمارے پڑوس میں تو کوئی پریشان نہیں ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ ان لوگوں کا حق ہے جو پیسے والے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جن کی استطاعت، طاقت ہے، وہ خوب غریبوں میں صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقے سے خدا کا غضب ایسے بجھ جاتا ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا گیا ہو۔ تو اللہ کے خوف سے صدقہ کرو، اللہ کے خوف سے نمازیں پڑھو، اللہ کے خوف سے روزے رکھو۔ اور جب یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے گی، ہمارے دل میں اتر جائے گی، تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوگا، اور خوش ہو کر ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ آؤ میرے بندو، تم نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، دنیا میں رہ کر میرے بندوں کا خیال کیا، اپنی نمازوں کا خیال رکھا، روزوں کا خیال رکھا، اچھے کاموں میں زیادہ سے زیادہ آپ بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا، نیکیوں میں آپ نے شرک نہیں کیا۔ آؤ میرے بندو، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، جن کے دل لرز جاتے ہیں، جن کے بدن کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ کے سامنے لرزنا، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا کہ میں اس طرح عبادت کر رہا ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا دل میں یہ ہو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کے اندر خضوع پیدا کرو، اللہ کے خوف والی نماز پڑھو۔ عذاب والی آیتیں آتی ہیں، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان کے دل کانپ جانے چاہیے جب ایسی آیت ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، خوب خیرات کرو، خوب نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج فرض حج کرو، زکوٰۃ فرض زکوٰۃ دو، غریب مسکینوں کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو۔ تم پر یہ حق ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو تمہیں یہ مال دیا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں اللہ نہیں مانگ رہا تم سے،
اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں استعمال کرو، غریبوں پر خرچ کرو، مساجدوں میں خرچ کرو، خوب کرو خرچ، دین کے اداروں میں خرچ کرو، اپنے پڑوسی بھائی کو بھی امداد کرو، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تو اس کی بھی مدد کرو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں وہ مسلمان ہی ہو اس کے لیے بھی اس کو بھی خرچ کرو، اگر اسے مدد کی ضرورت ہے، اگر غیر مسلم ہندو ہے کوئی اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، غریب ہے اس کی بھی مدد کرو، اس کا بھی تعاون کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں ہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں جو تم پر فرض ہیں وہ پڑھو، نوافل ہیں خوب پڑھو۔ تو میرے دوستو، ہم سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ہم دوسرے لوگ جو غریب ہیں ان کو خوب ہم مالدار کر دیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ جس طرح ہم ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بھی مالدار کر دے، انہیں اتنا صدقہ خیرات کرو مالدار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غریبوں کو مالدار کر دو تاکہ اگلے سال وہ بھی صدقہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔